اس ہفتے یو این سیکیورٹی کونسل میں افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ زیر بحث آیا ہے، جو موجودہ اس کی صورتحال ہے، اور یو این سیکیورٹی کونسل کے اس اجلاس میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں، جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں، امبیسڈر منیر اکرم، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھی، اور یہ اتنا بڑا پالیسی سٹیٹمنٹ تھا کہ پاکستان کی جو افغانستان اور خاص کر کے افغان طالبان کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس میں اب ایک کلیئر شفٹ نظر آ رہا ہے۔ اور وہ شفٹ کیسے ہے؟ کیونکہ جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے اگست 2021 میں، تو پاکستان کو یہ خدشہ تھا کہ ماضی کی طرح جو بڑی طاقتیں ہیں وہ افغانستان کو ایک دفعہ پھر بے جار و مددگار چھوڑ دیں گی، اور افغانستان میں فردر جو انسٹیبلٹی اور سول وار ہوگی۔ اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان، آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کا ایک ترجمان بنا۔ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان نے افغان طالبان کا کیس پلیڈ کیا کہ بھلے افغان طالبان کے نظریات جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ تمام ان سے نہ ملتے ہوں، خواتین کی ایجوکیشن ہو، باقی معاملات ہوں، لیکن جو بین الاقوامی برادری ہے ان کو افغانستان کو صرف اس وجہ سے کہ افغان طالبان کی حکومت اقتدار میں ہے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے رہے کہ امریکہ نے جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے، کوئی $7 بلین کے جو ان کے فورن ایسٹس تھے ان کو فریز کر دیا تھا۔ پاکستان اس بات پر بھی زور دیتا رہا کہ ان پیسوں پر افغانستان کی عوام کا حق ہے اور ان ایسٹس کو ان فریز کر دینا چاہیے۔ لیکن شہباز، یہ ہے ماضی کی بات۔ جو کل ہمارے جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں انہوں نے وہاں پر جو یو این سیکیورٹی کونسل میں خطاب کیا ہے، اب کتنی بڑی ایک شفٹ ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں باقی چیزوں کے اوپر ہو رہا ہے، تو میں ذرا ان کا ایگزیکٹ وہ جو کوٹ ہے امبیسڈر منیر اکرم صاحب کا ریگارڈنگ انگیجمنٹ، پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ جی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ ان کو بے شک چھوڑ دیں، جو بھی اس وقت معاملات ہیں پریگمیٹک اپروچ رکھیں، افغان طالبان اور ریالٹی وہاں پر پورے ملک میں ان کا کنٹرول ہے تو ان کو تنہا نہ چھوڑیں اور ان کے ساتھ انگیج کریں اینڈ پیونگ دا وے فار دیئر ریکگنیشن۔ لیکن کل امبیسڈر منیر اکرم صاحب نے پاکستان کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئی شرائط رکھ دی ہیں۔ میں کوٹ اینڈ کوٹ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ any process of engagement with the Afghan interim government must be constituted on the basis its response to the core concern of the international community, respect for human rights, particularly the rights of women and girls, political inclusivity, and action to neutralize the terrorist organizations in Afghanistan, not only Daesh, but also the TTP and other entities which threaten the security of Afghanistan's neighbors. تو یہ جو دیکھیں سفارتکاری کے اندر نوانسز ہوتے ہیں، ایک سٹل میسیجز ہوتے ہیں، تو یہ بڑا کلیئر پاکستان نے اب ایک ریڈ لائن جو ہے وہ طے کر دیا، اور اپنی جو ماضی کی پالیسی ہے اس کے برعکس اب پاکستان نے ایک بینچ مارک رکھا ہے کہ جب تک افغان طالبان ان شرائط پر عمل درآمد نہیں کرتے تو نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی افغان طالبان کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں جو پہلی 3 شرائط ہیں وہ تو وہی ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان سمیت جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں افغانستان سے، اور وہ جو وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو ریکگنائز ان چیزوں کو نہیں کر رہی، اس کی وہی پالیسی ہے جب سے وہ اقتدار میں، اس میں کوئی چینج نہیں۔ اب جو لاسٹ انہوں نے جو پالیسی ہے اس میں ایک جو کنڈیشن رکھتی ہے کہ جی جب تک افغان گورنمنٹ اپنے جو ریلیشنز ہے اس کو ختم نہیں کرتی ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ، جس میں ٹی ٹی پی بھی ہے، تو اس سے ایک جو چیز بڑی واضح ہو رہی ہے کامران، وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم نے ایک پریشر رکھا ہوا تھا، 2 ہم نے وہاں پہ ٹیکٹکس استعمال کیے اور ایز اے اسٹریٹجی بھی، ایک کہ ہم افغان جو مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجنا ہے ہم نے، اور ہم نے بھیجا، وہ پروسیس چلا۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کے لیے جو اکنامک کاسٹ ہے وہ ہم نے بڑھا دینی ہے تاکہ جو ایلیجڈلی جو ان کی ایک سپورٹ ہے ٹو ٹی ٹی پی وہ ختم ہو جائے یا اس کو وہ وڈرا کر لیں۔ تو پھر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو ایک بالکل ایک شفٹ آ گیا پالیسی کے اندر، کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو دوسرے جو 2 پالیسی ٹولز تھے جو استعمال کیے گئے وہ افیکٹو نہیں ہوئے اور اس کی وجہ سے پھر ایک اور یہاں پہ پبلکلی آپ چلے گئے؟ ایگزیکٹلی جو آپ کے پاس جتنے جو ڈپلومیٹک آپشنز تھے، دوسرے آپشنز تھے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس پاکستان کو نہیں مل رہے، اور اسی وجہ سے اب پاکستان یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے۔ اور اس میں جو کل کی ان کی اسپیچ ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو وہاں پر کھلی آزادی ہے، وہ آپریٹ کر رہے ہیں انڈر دی پیٹرنیج آف افغان طالبان۔ یوزلی پاکستان اس طرح کے فورمز کے اوپر پہلے بڑا ڈپلومیٹک بات کرتا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے پاس اس حوالے سے ایویڈنس موجود ہے۔ اور امپورٹنٹلی اس اسپیچ کا ایک دوسرا حصہ بھی تھا جس میں جو ہمارے سفیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو یو این کی اپنی رپورٹ ہے اور ان کو کورابریٹ بھی کیا کہ ہاں افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کا جو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے
ان کا جو اقتدار ہے وہاں پہ مزید اسٹرینتھن ہوا ہے. وہاں پر جو پاپی کلٹیویشن ہے وہ 95% کم ہوئی ہے. وہاں پر وہ جو اندرونی ذرائع سے ڈومیسٹک جو مینز ہیں اس کے ذریعے وہ ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں. وہاں پہ کرپشن کی کمی ہوئی ہے. تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کہہ رہا ہے کہ اگر وہاں پر اس طرح کی سٹیبلٹی آ گئی ہے, پہلے تو ہم انڈاکیومنٹڈ افغانس کو بھیج رہے ہیں واپس, تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا ہے پاکستان کے ایمبیسڈر نے کہ ان فیوچر جو ڈاکیومنٹڈ ریفیوجیز ہیں جن کی کوئی تعداد 22 لاکھ ہے, تو پاکستان نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ جو UNHCR ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی اقدامات کرے کہ جو 22 لاکھ ڈاکیومنٹڈ افغان ریفیوجیز ہیں ان کی واپسی کا بھی اہتمام کیا جائے, کیونکہ خود افغان طالبان کی حکومت کے بقول کہ وہاں پر تو اسٹیبلٹی آ گئی ہے, وہاں پر جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہے وہ بڑی زبردست ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ڈپلومیٹک ٹولز تھے یا اکنامک لیوریج تھی جو بھی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ ابھی تک اس طریقے سے اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا. لیکن ہاں ایک ڈیولپمنٹ ظاہر ہے کہ ضرور ایسا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں دے آر آلسو انڈر پریشر ان اے وے, اور اس کا کیسے ہمیں پتہ چلا کہ پچھلے ہفتے ہی 2 ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ اس میں ایک تو افغان طالبان کی جو انٹیریئر منسٹری ہے ان کی جو ترجمان ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پچھلے 1 سال میں کوئی 35 سے 40 کے قریب جو TTP کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا. پھر دوسری ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ افغان طالبان کی حکومت نے JUIF کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان ان کو دعوت دی ہے کہ وہ افغانستان کا دورہ کریں. اور انٹرسٹنگ چوائس ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ JUIF پاکستان میں جن مکاتب فکر کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو مدارس وہ چلاتے ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ بیشتر اس وقت افغان طالبان حکومت کے اندر جو وزراء ہیں وہ انہی مدارس سے پڑے ہوئے ہیں. تو جو افغان طالبان حکومت کا منطق ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ہم TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, جب مولانا فضل الرحمان آئیں گے تو ان کو ہم بریف کریں گے کہ ہم نے کیا کیا سٹیپس لیے ہیں. یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اگر افغان طالبان جو پہلے والے جو 3 چیزوں کو وہ برداشت کر گئے ہیں تو میرا خیال اگلا جو ایکشن ہے اس کے اوپر اب وقت ابھی قبل از وقت کوئی بات ہوگی کہنا, جب 22 لاکھ لوگ واپس جائیں گے یا ان کو واپس کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہوگا تو اس کو پہلی تو بات کیا یہ حکومت کر بھی سکے گی یا نہیں کر سکے گی, اس کے اوپر بہت بڑا مجھے لگتا ہے کہ پریشر ایک ٹیکٹک ہے, پریشر ٹیکٹک, کیونکہ بہت سارے ایسے افغان نیشنلز ہیں وہ پاکستانی نیشنلز بن چکے ہیں, ان کے پاس پاکستانی ID کارڈز ہیں. یہ ایک نادرہ کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان بھی, آئی ہوپ کہ اب ان کی کارکردگی تھوڑی سی بہتر ہو جانی چاہیے. اب ایسا نہیں ہوگا, ہمیں کم از کم پچھلے 3 ماہ کے بعد یا آج سے 3 ماہ پہلے کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے لے کے اب تک اور آئندہ بھی ہمیں یہ نہیں پتا چلے کہ اس عرصے میں کوئی نیا جو کوئی افغان طالبان کے جو ایک امیر تھے ملا عمر کے انتقال کے بعد جو ملا منصور جن کو ایک ڈرون حملے میں کوئٹہ میں چمن کے قریب مار دیا گیا تھا امریکہ نے, تو ان کے پاس سے جو پاکستانی ID کارڈ برآمد ہوا تھا, تو امیجن کریں آپ نا. تو اس لیے اس وقت یہ ایک امپورٹنٹ بٹ ایک ایکسٹینشن بھی حکومت نے کابینہ نے اپروو کی تھی کچھ دن پہلے, وہ غالباً ان کے لیے تھا, ان افغان نیشنلز کے لیے جن کو بیک کر رہے تھے امریکنز یا دوسری فورن پاورز, ان کو یہاں سے وہ ریپیٹریٹ کروانا چاہ رہے ہیں. اس کے حوالے سے آئی تھنک پھر بات کریں گے. اس میں یقینی طور پر آرمی چیف بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور جو امریکی کئی سینئر اہلکار ہیں